بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں کتاب کا آج سے دوسرا سبق شروع فرما لیتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2، وقت سرمایہ ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے کام میں لاتے ہیں وہی عیش جسمانی اور مسرت روحانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی کی بدولت ایک وحشی آدمی مہذب انسان اور مہذب انسان فرشتہ سیرت بن سکتا ہے۔ یہ لفظ ہم فرشتہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کو فرشتہ پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگ اس کو فرشتہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ فرشتہ ہے، اس لیے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی کی برکت سے جاہل، عالم، مفلس، تونگر اور نادان تجربے کار ہو سکتا ہے۔ اطمینان، خوشی اور آرام انسان کو ہرگز میسر نہیں ہوتا جب تک وہ مناسب طریقے سے صرف اوقات نہیں کرتا۔ وقت بے شک ایک دولت ہے، جو کوئی اس دولت کو بے اندازہ اور بے حساب خرچ کرتا ہے وہ روز بہ روز بے نوا اور تہی دست اور مفلوک ہو جاتا ہے۔ وہ جب تک زندہ رہتا ہے ہمیشہ رنجیدہ و پریشان اور زمانے کا شاکی رہتا ہے۔ شاکی کے میننگ ہے اور شاکی کے معنی ہے شکایت کرنے والا۔ موت بھی اس کو اس پشیمانی اور اندوہ سے نہیں چھڑا سکتی، بلکہ اس کے حق میں موت کا آنا گویا مجرم کے لیے گرفتاری اور پروانہ ہے۔ وہ جس طرح جیتے جی قسمت و تقدیر کو جھینکتا رہا، اسی طرح مرنے کے بعد وقت گزشتہ اور عمر رفتہ کے حسرت و اندوہ میں مبتلا رہے گا۔ سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، اور تضییع اوقات، یہ لفظ ہے تضییع، دو یا آ رہی ہیں اس لیے اس کو پڑھیں گے، اور تضییع اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بناتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹے اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، اگر آدمی حساب کرے تو ان کی مقدار مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر اس سے کہا جاتا کہ تیری عمر سے 5 برس کم کر دیے گئے تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوتا، لیکن وہ خود معطل بیٹھا ہوا اپنی عمر عزیز کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے زوال و فنا پر کچھ افسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ وقت کا بیکار کھونا عمر کا کم کرنا ہے، مگر ایک یہی نقصان ہوتا تو چندہ غم نہ تھا، کیونکہ دنیا میں سب کو عمر طویل نصیب نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑا ضیاع و خسارہ جو بیکاری اور وقت ضائع کرنے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیکار آدمی کے خیالات ناپاک اور زبوں ہو جاتے ہیں۔ طمع، حرص، ظلم، حق تلفی، نافرمانی اکثر وہی اشخاص کرتے ہیں جو معطل اور بیکار رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرنے کے واسطے بنایا گیا ہے۔ جب اس کی طبیعت اور اس کا دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہیں ہوتا
تو بالضرور اس کو پڑھیں گے بالا ضرور نہیں، نہ بالضرور، بلکہ پڑھا جائے گا تو بالضرور۔ پڑھنے میں یہ لام سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ الف، یہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے، نہ الف پڑھا جائے گا اور نہ لام پڑھا جائے گا، لیکن لکھنے میں اسی طریقے سے یہ لکھا جائے گا۔ تو بالضرور اس کا میلان بدی اور معصیت کی طرف ہو جاتا ہے۔ پس اگر آدمی بننا چاہتا ہے تو سب کاموں سے مقدم کام اس کے واسطے یہ ہے کہ اپنے وقت کا نگراں رہے، ایک لمحہ فضول نہ کھوئے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرے۔ جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو تندہی اور چستی سے کرتے ہیں، ان کو کام کے انجام دینے کا خیال لگا رہتا ہے، کسی دوسرے کے تقاضے اور تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود ان کی طبیعت ان کو مجبور کرتی ہے کہ عین وقت پر اور مقررہ مہلت کے اندر کام سے فراغت حاصل کرو۔ یہ چستی ان کی خصلت و عادت بن جاتی ہے اور بغیر اس طریقہ کار گزاری کے ان کو چین ہی نہیں آتا۔ جب عین وقت پر کام کر لینے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وقت میں بڑی وسعت و برکت معلوم ہوتی ہے اور ایک کام کے انصرام کے بعد دوسرے کام کے کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا شخص بہت سے کام انجام دے چکتا ہے، پھر بھی اس کو سیر و تفریح کے لیے، خواب و آرام کے لیے، دوستوں کی ملاقات کے لیے فرصت مل جاتی ہے، برخلاف اس کے جو آدمی وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ کام کے کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور اس خراب عادت کی وجہ سے وقت گزر جاتا اور کام بدستور رہتا ہے، اور جب کام کرتے ہیں تو ان کو اپنا وقت کم اور کام زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ اکثر تنگی وقت سے نالاں یعنی پریشان رہتے اور عدیم الفرصتی کا گلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی الف اور لام اس میں سائلنٹ رہے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا، البتہ لکھنے میں ایسا ہی آئے گا الف اور لام، اور پڑھا جائے گا یہ عدیم الفرصتی۔ عدیم الفرصتی کا گلہ کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے وقت کو قطع و برید کر کے تنگ بنا لیتے ہیں۔ مشغلہ اور محنت میں خدا نے ایک یہ بھی برکت رکھی ہے کہ شاغل اور محنتی آدمی کے خیالات میں ہمیشہ نکوئی اور صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ قانع، سخی، منصف، دیانتدار، شکر گزار اور با ادب ہوتا ہے۔ وہ اپنے اوقات کو بھی عزیز رکھتا ہے اور دوسروں کے اوقات میں بھی خلل انداز نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی سے وقت معین کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو وفا بھی کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو انتظار کی تکلیف میں تا بمقدور نہیں ڈالتا۔ اب بیکاروں اور کاہلوں کے حالات پر غور کرو تو معاملہ برعکس یعنی الٹا نظر آتا ہے۔ نہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں نہ دوسروں کے وقت کی۔ ان کے نزدیک وقت پر کام کرنا یا وعدہ وفا کرنا کوئی چیز نہیں۔ وہ ریل پر سفر کرتے ہیں تو ایسے وقت اسٹیشن پر پہنچتے ہیں جبکہ روانگی کی سیٹی ہو چکتی ہے۔ اگر ریلوے کے قواعد میں ان لوگوں کی رعایت بھی کی جاتی جو وقت کے پابند نہیں ہیں تو یہی ریل گاڑی جو گھنٹے میں 30-40 میل طے کرتی ہے چھکڑے سے بدتر ہو جاتی۔ میں نے معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ ایک ہمارے ہندوستانی امیر زادے کو ریل کی سواری محض اس وجہ سے ناپسند تھی
کہ اس میں وقت کی پابندی بہت ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا سبق شروع فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ جلد ہی آ جائے گا۔